بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کی یادگار پر موجود ہیں جو کہ سنگوری تحصیل گجر خان میں واقع ہے۔ پاکستان فوج میں 27 جولائی 1948 کو کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نے جام شہادت نوش فرمایا اور پاکستان میں پہلا نشان حیدر پانے والے کا جو اعزاز ہے وہ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کو حاصل ہوا۔ آج ہم یہاں پہ ان کی جو یادگار موجود ہے اس پہ ہم ان کے فیملی ممبران ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے اور ان کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے کب پاک فوج جوائن کی اور کب کہاں پہ کس موقع پہ ان کی شہادت ہوئی اور جو یہ دفن ہے وہ کہاں پہ دفن ہے، وہ ساری تفصیلات۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر کی یادگار سنگوری تحصیل گجر خان میں بنائی گئی ہے۔ آج ہم اس کے باہر یہاں پہ موجود ہیں، یہ آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں اس کے ویوز جو ہیں یادگار کے۔ اس یادگار کے ساتھ ایک لائبریری اور ایک کانفرنس ہال بھی بنائے گئے ہیں، اس کے ساتھ مسجد بھی موجود ہے۔ تو باقی جو پروگرام ہے ہم اس یادگار میں جا کے آپ کو اس کی پوری تفصیلات بتائیں گے۔ کیپٹن راجہ محمد سرور بھٹی شہید کی جو یادگار بنائی گئی ہے اس کے سنگ بنیاد جو ہے وہ 3 اکتوبر 1990 کو 1990 کو جناب کمانڈنٹ پنجاب ریجمنٹ لیفٹیننٹ جنرل امتیاز وڑائچ صاحب کی ہاتھ سے یہاں پہ رکھا گیا تھا۔ یہاں پہ جو یادگار تعمیر کی گئی ہے 1990 میں اس یادگار کی تعمیر جو تھی اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور جس وقت پنجاب ریجمنٹ کے جو کمانڈنٹ تھے لیفٹیننٹ جنرل امتیاز وڑائچ صاحب انہوں نے اس کا بنیاد رکھا تھا اور تقریباً 3 سال بعد 6 ستمبر 1993 کو 1993 6 سپتمبر 1993 کو جو اس کا افتتاح ہوا باقاعدہ وہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عارف بنگش جلال امتیاز ملٹری اور ستارہ رسالت انہوں نے حاصل کیے تھے، ان کے ہاتھوں سے اس کی جو ہے افتتاح ہوا۔ یعنی 3 سال کے عرصے میں یہ جو یادگار ہے اس کو تعمیر کیا گیا۔ جو پہلے بھی بتایا گیا کہ سنگ بنیاد جو تھا وہ لیفٹیننٹ جنرل امتیاز وڑائچ صاحب نے رکھا تھا اور جو اس کا افتتاح ہوا وہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عارف بنگش صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا اور یہ افتتاح 1993 میں ہوا تھا۔ یہاں پہ جو ہے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کی جو یادگار ہے اس کے ساتھ ایک لائبریری کا افتتاح بنائی گئی تھی جس کو 6 ستمبر 2014 کو اس وقت یہاں کے اس علاقے کے ایم این اے اور پارلیمانی سیکرٹری راجہ جاوید اخلاص صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا یہاں پہ 2014 میں، اور یہاں پہ اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا تھا 6 ستمبر 2017 کو، یعنی 2017 کو یہاں پہ اس کا افتتاح کیا گیا تھا۔ جو منصوبہ تعمیر لائبریری یادگار کیپٹن سرور شہید یہاں پہ 2000 یعنی 3 سال میں اس کا افتتاح کیا گیا۔ اب اس لائبریری کی کیا کنڈیشن ہے، ابھی وہاں پہ بکس موجود ہیں یعنی وہ ابھی ہم لائبریری میں جا کے آپ کو پوری تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ کیپٹن سرور شہید کا تعلق سنگوری سے 10 نومبر 1910 کو یہ ہم مرزا سنگوری میں حوالدار راجہ محمد حیات خان بھٹی کے گھر پیدا ہوئے، یعنی ان کے جو والد محترم تھے ان کا بھی تعلق پاکستان آرمی سے تھا۔ 1929 میں جب ان کی عمر 19 سال تھی تو انہوں نے بحیثیت سپاہی بلوچ ریجمنٹ میں اپنی ملازمت کا آغاز کیا، یعنی فوج میں شامل ہوئے۔ لیکن چند ہی سال بعد یعنی 10 سال بعد 1939 میں جو سپلائی کور ہے وہاں پہ ایز اے نائب صوبیدار تعینات ہوئے، یعنی کہ 1929 میں انہوں نے شمولیت اختیار کی پاک آرمی میں ایز اے سپاہی، اور 10 سال بعد یعنی 1939 میں بحیثیت نائب صوبیدار وہ جو ہے آرمی جو سپلائی کور ہے اس میں تعینات ہوئے۔ اس کے 4 سال بعد وہاں سے انہوں نے جو نشان حاصل کیا، یعنی کہ 1943 میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا اور یہ پنجاب ریجمنٹ میں پہنچ گئے۔ وہاں سے 1943 سے لے کے اپنی شہادت تک یعنی 27 جولائی 1948 تک یہ پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ اٹیچ رہے۔ تو ان کے بارے میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو بعد میں جنرل بھی بنے راجہ محمد جمشید صاحب، وہ اس وقت جو لڑائی ہو رہی تھی جہاں پہ انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا تھا اس میں ان کے ساتھ تھے۔ ان کے بارے میں جہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 وقت کے نمازی تھے، روزگار تھے اور قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ کیپٹن سرور شہید جو ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی فیملی سے، ان کے پوتے جو بھی پاک آرمی میں ہوں یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی ہم ان کے زندگی کے حالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر کی فیملی جو یہاں پہ موزہ سنگوری تحصیل گجر خان ضلع راولپنڈی میں موجود تھی، تو ان کی فیملی ممبر ہمارے پاس موجود ہیں۔
تو جب کیپٹن راجہ محمد سرور شہید ہوئے تھے تو ان کے پسماندان میں ایک بیوہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی موجود تھے. تو آج ان کے پوتے جو پاکستان آرمی میں اس وقت بھی موجود ہیں، میجر اعجازیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے ان کے جو گرینڈ فادر ہیں ان کے حوالے سے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے یادگار کیپٹن سرور شہید پہ تشریف لائیں. جی بالکل. اچھا کیپٹن صاحب 27 جولائی 1948 کو ان کی شہادت ہوئی، تو سب سے پہلے یہاں پہ یادگار بنائی گئی ہے سنگریلی میں. جی تو یہ بتائیں گے کہ ان کی جو قبر ہے مبارک ہے وہ کس جگہ پہ موجود ہے؟ جی جب یہ شہید ہوئے تھے 27 جولائی 1948 کو، اس ٹائم اتنے ریسورسز موجود نہیں تھے، شدید کمی تھی نفوس کی، جس کی وجہ سے ان کو تل پترا ٹاپ پہ ہی دفنا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد ان کی قبر جو ہے پہ نہیں، اور بعد میں یہ علاقہ جو ہے انڈیا کے پاس چلا گیا تھا. تو پھر یہ ایک مقبوضہ علاقہ بن گیا تھا. تو یہ میجر اکرم شہید نشان حیدر اور کیپٹن سرور شہید نشان حیدر، ان کی یادگار ادھر پاکستان میں موجود ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہیں. کہ بالکل جو کیپٹن محمد سرور شہید تھے وہ تل پترا جو ہے وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے، وہاں پہ ہیں. اور جو میجر محمد اکرم شہید ہیں وہ ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں ان کی قبر موجود ہے. بطور آرمی آفیسر اور بطور ایک شہید کی فیملی کے ممبران آپ کے کیا جذبات ہیں اس ملک کے لیے؟ جی سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ ہماری فیملی کیا پورا علاقہ، پوری تحصیل اپنے اس شہید بیٹے کی قربانی پر فخر محسوس کرتی ہے. اور جو انہیں اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کا نشان حیدر ہونا، اور اس پہ بھی کہ پاکستان کا پہلا نشان حیدر ہونا، جس پہ وجہ طور پر یہ بہت تعریف کے مستحق ہیں. اور اس پہ پورے نوجوان طبقہ جو ہے اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہے. اور ہاں الحمدللہ ہمارے جذبات بھی یہی ہیں کہ جب بھی کبھی اس وطن کو ہمارے لہو کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم اپنی جان جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کریں گے. اور شہادت جو ہے ایک عظیم رتبہ ہے جس کو حضرت خالد بن ولید جو ہے ان کی شدید خواہش تھی کہ انہیں شہادت کا مقام حاصل ہو. تو یہ بہت خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتا ہوتا ہے. تو ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام سے سرفراز کرے. اور جب تک ماؤں کے یہ دلیر بیٹے بارڈر پہ موجود ہیں تو قوم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دشمن ہماری لاشوں پر سے ہی گزر کر ہی اس وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. جی ہر اس وطن کے جو ہر ماں ہے اس کا جو بیٹا، ہر ماں کی، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے سر کرے. پاکستان کے لیے اگر جان بھی چاہیے تو وہ اپنی مائیں بیٹے قربان کریں گے. ابھی ریسنٹلی 6 ستمبر گزرا ہے جہاں پہ ایک فنکشن بھی ہوا تھا. تو ایک جو GSQ میں فنکشن ہوا تھا وہاں پہ ایک ماں تھی، اس نے کہا میرا ایک نہیں 2 بیٹے شہید ہو گئے اور میں تیسرا بیٹا بھی اپنا پاک فوج کے حوالے کرتی ہوں کہ اگر اس کی بھی اس جان کی ضرورت پڑی اس ملک کو تو وہ اپنی جان اس ملک کی خاطر اپنی جان دینے سے گریز نہیں کریں گے. تو اس علاقے کے نوجوانوں اور پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے پاکستان آرمی کے حوالے سے اور شخص کے حوالے سے؟ یہ نوجوان طبقے کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے لیے نفرت پھیلاتا رہتا ہے. اس کی خواہش ہے کہ ہم آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں. اس موقع پر چاہیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ایک ہو جائیں اور دشمن کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں. وہ فرقہ واریت کے ذریعے اور مختلف سازشوں کے ذریعے ہمارے ملک کے لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. اور اس میں سب نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے. اور پاکستان میں آج کل درختوں کی شدید کمی ہے. نوجوان طبقے کو چاہیے کہ وہ ٹری پلانٹیشن کریں اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو ایک مضبوط قوم کے طور پر ابھاریں. اور اپنی جو ایجوکیشن ہے اس میں خاص کر مسلمان ممالک جس میں ابھی بھی ہم دیکھ لیں کہ بہت کم نوبل پرائزز ہیں جو کہ مسلم طبقے کو ملے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو ملے ہیں. تو اس میں ہمیں آگے آنا چاہیے. کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، یہ جو بھی میدان ہے. اسی زمانے میں مسلمانوں کا طوطی ہر جگہ بولتا تھا، خوارزمی تھا، ابو علی سینا تھا، ابن ہشام تھا. تو یہ میدان جو ہیں ابھی بھی ہے ہمارے لیے، ان میں جگہ بنانے کی جگہ موجود ہے. تو اس کے لیے نوجوان طبقے کو چاہیے کہ وہ ان میدانوں میں آگے آئیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. جی بہت شکریہ میرے صاحب. ہاں ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں خطۂ پٹوار میں تو 3 یہاں پہ موجود ہیں شہید جنہیں نشان حیدر ملا ہے، لیکن ہمارے خطے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے قریب موجود ہیں کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر، پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے. یہ ہمارے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، ٹیم موازی چوکی کے لیے فخر کا مقام ہے. راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر
جو 2014 میں ایک سے یاد رکھا گیا تھا یہاں پہ لائبریری کا، 2017 میں اس کا افتتاح کیا گیا تھا. یہ اس کا بڑا حال ہے، اس میں حال موجود ہے. اور یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گی، ڈاکٹر محمد سرور شہید شاہزادے کی تصویر. اور اس کے ساتھ یہاں پہ جتنے بھی ہر سال ہمارے گرامی آتے ہیں، جو آرمی کے اعلیٰ افسر آتے ہیں، ان کی سب کی پکچرس یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اس لائبریری میں. لیکن یہ لائبریری ابھی تک مکمل طور پر خالی ہے. یہاں پہ نہ ہی تو حکومت کی طرف سے بکس پرووائڈ کی گئی ہیں اور نہ ہی اسٹاف یہاں پہ پرووائڈ کیا گیا ہے. امید واسط ہے کہ موجودہ حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی. سابقہ حکومت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، اس دور میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس پہ باقاعدہ کام نہ آغاز ہوا ہے، نہ ہی یہاں پہ اسٹاف آیا ہے اور نہ یہاں پہ بکس کو رکھا گیا ہے. امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی. اچھا، یہ وہ مسجد ہے جو کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کے مزار کے جو یادگار ہے اس کے پاس موجود ہے. اور اس مسجد کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ راولپنڈی کے ایک تاجر ہیں شیخ عزیز صاحب، تو 92 میں وہ یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے جو کیپٹن سرور شہید کے بیٹے تھے ان کے ساتھ ملاقات کی اور یہ کہا کہ کیپٹن صاحب مجھے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ مسجد بنوائیں. تو یہ مسجد کے لیے ایک کنال جگہ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے یہ وقف کی. اور اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کا جو خرچہ تھا وہ شیخ عزیز صاحب نے، جیسا کہ ان کے خواب میں کیپٹن سرور شہید صاحب آئے تھے، اس کے مطابق اس مسجد کا خرچہ جو جتنا بھی تھا وہ شیخ عزیز صاحب کے ذمہ تھا. اور یہ مسجد کی تعمیر جو ہے وہ شیخ عزیز صاحب جو راولپنڈی کے ہیں تاجر تھے انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی. جو کیپٹن راجہ سرور شہید کے مزار پہ جو ویڈیو کا بتایا گیا تھا آپ کو کہ مسجد وہاں پہ موجود ہے، یہ وہ مسجد کا باہر کا بیرونی نظارہ ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب کیپٹن راجہ محمد سرور شہید جب 27 جولائی 1948 کو شہید ہوئے تھے تو ان کے پس منظان میں ایک بیوہ، ایک بیٹا اور بیٹی تھے. ان کی بیوہ بیگم کرم جان جن کا 2002 میں انتقال ہوا تھا، ان کی جو قبر ہمارے وہ بھی یادگار کے جو ہاتھا ہے اس میں موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بیگم کرم جان زوجہ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر، جو ان کی تاریخ وفات ہے فروری 2002 میں یہ ان کی وفات ہوئی تھی. اور ان کی جو قبر ہے وہ بھی جو احاطہ ہے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کی یادگار کا اس میں موجود ہے. یہ قبر بھی اس میں موجود ہے. یادگار کے سامنے بالکل جو روڈ واقع ہے اس کی دوسری طرف یہاں پہ جو بھی 6 ستمبر کو یہاں پہ جو بھی مہمان خصوصی آتے ہیں اور پاکستان آرمی کی طرف سے آتے ہیں وہ اپنی ایک یادگار کے طور پر یہاں پہ ایک پودا لگاتے ہیں. آپ کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے ایک جالا ٹائپ لگایا گیا ہے ان کی حفاظت کے لیے، جس کے ساتھ آپ کو جالی لگی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ صرف جو یہاں پہ مال مویشی یا ان کی جو حفاظت ہے اس کے لیے لگائی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے کہ جس سال یا جو بھی مہمان یہاں پہ آتے ہیں ان کے حوالے سے اس کے اوپر تفصیل درج ہوتی ہے. گرین پاکستان کا جو یہ منصوبہ ہے آج کا نہیں، یہ بہت کافی عرصے سے چل رہا ہے. یعنی جتنے زیادہ پودے ہوں گے آپ کی جو فضا ہے وہ آلودہ نہیں ہوگی اور ماحول بہترین ہوگا. آج کا یہ پروگرام ہمارا جو تھا یہ یہاں پہ یادگار جو ہے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر پہلا نشان حیدر پانے والے موزہ سنگوری تحصیل کی جوان ضلع راولپنڈی میں پروگرام ہوا. کیونکہ ساری زبان اتنی پٹواری ہے، پٹوارنا حصہ ہے تو آخری پیغام اصل پٹواری دے ساں تساں نال کہ یہ شہید ساڑا ایمان جڑا شہادت اپرا موت اپرا ساڑا ایمان آ تو یہ جڑے شہید ہے یہ ساڑا فخر ہے، ساڑے علاقے نہ فخر ہے، ساڑا جڑا سہرا وہ فخر نہ بلند ہوئی کس جلے اساں یہ اپنے پٹوارنے علاقے اپنے گراں تقریباً کوئی ایسا قبرستان نہیں جتھے شہید موجود نہ ہوا ہے. اور وہ کیا انہیں اپنے ملک نہیں خاطر انہیں اسلام نہیں خاطر انہیں اتنا جڑا نا جانا قربان کیتیاں اور یہ ساڑا فخر ہے. اور انہیں شہیدانی قبراں کی میں تو سارے کا درخواست کر سکیں نہیں آباد و شاد رکھو، انہاں کی تقریباً انہاں پر جایا کرو، انہاں کی فاتحہ خوانی کریا کرو اور انہاں کی آباد رکھو، کیونکہ یہ وہ نشانیاں ہیں جڑیاں سڑیاں آنے والی نسلوں کی پتہ لگ سی کہ ملک کی قربانیاں سے بعد ملیا اور جڑے سارے دشمن ہیں یا سارے جوان جڑے سے انہاں سارے دشمنوں نال کس طرح مقابلہ کیتا. آخر پر اس پیغام نال کیا انہیں پروگرام کسا لگ سی تساں نے فیڈ بیک کا انتظار رہ سی جس پیغام باقی بھی انشاءاللہ اس قسم نے پروگرام جاری رہ سن. سارے ہوسٹ تبدیل ہونے رہ سن. اج نے جڑے ٹیم موجود سی حسین چودھری عارس اور راجہ ولی دو بندے ہمارے موجود سے آج اس پروگرام
نے شکریہ ادا کرنے ٹیم ہماری تو سارے نے شکریہ اور تو سارے نے فیڈ بیک کا انتظار ایسے کہ پروگرام کیا جا رہا ہے لگا تو کی اور تاکہ یہ جیسا پروگرام جاری رکھا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.